کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace ویلکم، خوش آمدید پرنس آف پیس میں آپ تمام ناظرین کو ہیپی پام سنڈے، کھجوری اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اس خصوصی پروگرام میں جو آج پام سنڈے کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، فیلوشپ کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادمین، اور آپ کو بتاتا چلوں خدا کے خادم ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پاسٹر پطرس صدیق صاحب۔ بھائی صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور آپ کو ہیپی پام سنڈے۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں پاسٹر پیٹر ریاض صاحب کے لیے بھی، ایف جی چرچ نوابہ والا فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ بھائی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کو بھی کھجوری اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ اسی طرح تیسرے گیسٹ ہیں پاسٹر عاشر جسن صاحب، یو پی چرچ مریم آباد فیصل آباد سے۔ بھائی صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور آپ کو ہیپی پام سنڈے۔ بہت بہت خیر مبارک۔ تو خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ناظرین، آج ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈیو میں کچھ ڈیکوریشن بھی کی گئی ہے۔ یہ میرے پاس کھجور کی ڈالیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں اس کی۔ تو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں پام سنڈے۔ آج کا جو ریفرنس ہے وہ میں چاہوں گا کہ پاسٹر پطرس صدیق صاحب ہمارے لیے پڑھ دیں۔ انجیلی بیان یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ۔ آئیے دیکھیں، خدا کے کلام پر غور کریں۔ کلام مقدس میں یوں درج ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا جانا ہماری برکت کا باعث ہو۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر پطرس صدیق۔ عزیزوں، آئے مل کر ہم دعا کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم جناب پاسٹر پیٹر ریاض صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی پادر صاحب۔ اے بحر بر کے خالق اور مالک، تو جو جلال کا خدا ہے، تو جو آسمان کا خدا ہے، تو جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارا آسمانی باپ ہے، پریز گاڈ۔ تو جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین وقت پر تو نے ہماری نجات کے لیے اپنا پیارا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا، جس نے ہماری گناہ گار دنیا میں آ کر ہمارے نجات کے لیے اپنی جان سلیب پر دی، اپنا بیش قیمت خون بہایا۔ آج اختا جب ہم اس سلیبی ہفتہ میں داخل ہونے کو ہیں، تو اختا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع کا وہ جلال جو اختا تو نے اسے بخشا، اختا وہ جلال آج کی ہمارے اس پروگرام کے وسیلہ سے اور آنے والے ہفتہ میں اختا تیری محبت کا اختا وہ ذائقہ ہم اس سے ہر ایک چکھ سکے جو تو نے ہم سے محبت کی ہے۔ اے قادر مطلق خدا باپ، سارے پروگرام کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، تیرا پاک روح ہمارا ہادی، ہمارا مددگار ہو، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے اختا ہم سب کو اور سننے والوں کو سب کو برکت حاصل ہو جائے، مسیح کے نام سے آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر پیٹر۔ ناظرین، آج جیسا کہ پاسٹر پطرس صدیق صاحب نے ہمارے لیے جو ریفرنس پڑھا ہے، اس میں ہم نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو سنا اور سیکھا ہے کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں آتے ہیں تو ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا ہے۔ تو آج جو آیت مبارکہ اور جو ریفرنس پڑھا گیا ہے آپ کے لیے، اس میں سے ہم سیکھیں گے، جانیں گے کہ کھجوروں کے اتوار کی کیا اہمیت ہے اور ہم اسے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے۔ تو پاسٹر صاحب، آج کھجوروں کا اتوار ہے، پام سنڈے ہے، پوری دنیا میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ جی مسیحی نقطہ نظر سے اور انجیل اور پرانے عہد نامہ میں بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی، کیا تعلیم دیتی ہیں؟ جی شکریہ پاسٹر صاحب۔ سب سے پہلے یہ کہ ویلکم، آپ نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی وساطت سے آج پام سنڈے کے تعلق سے بالکل خدا ان کا کلام جو ہے وہ کلیسیا تک پہنچا سکوں۔ جی، تو یہ بہت ہی خوبصورت اور مبارک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کلیسیاؤں کو جو ہے ان دنوں کی اہمیت، بالکل ان کی افادیت جی
اور اس کے تعلق سے بیان کر سکیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں، جب ہم اپنے مسیح خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے چرچز میں جاتے ہیں، تو ہمیں ہوش سنبھالتے ہی ایک ایسے اتوار کا پتہ چلتا ہے جو جوش و خروش کے ساتھ، بالکل ہوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، جسے ہم کھجوروں کے اتوار سے یا پام سنڈے کے نام سے جانتے ہیں. بالکل. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا پروگرام میں آنے سے پہلے کہ جو پام سنڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے وہ انجیل ہے. بالکل. جب یہاں پہ یہ جلوس نکلا اور یسوع مسیح جو ہے اس میں انہوں نے نعرے لگا کر اسے بادشاہ اور خداوند کے نام سے پکارا، بالکل. تو بعد میں کب کلیسیا میں یہ جلوس جو ہے منایا گیا؟ آج تو بے شک اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا سورس اور کیا ہے. میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ انجیل سے ڈائریکٹ ہمیں ملا ہے. آمین آمین. بالکل. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ کیا کلیسیا کی تاریخ میں اس کا کہیں تذکرہ میں ملتا ہے؟ بالکل. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم از کم پہلی صدی میں اس غیر روایتی جلوس کے بعد ہمیں اس طرح کا جلوس دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا تاریخی جو ریکارڈ ہے وہ رسولوں کی اعمال ہے. صحیح. تو ہمیں بے شک اور بھی وہاں بہت سے ایسی ٹریڈیشنس ہیں، رسمیں ہیں جو نہیں ہمیں دکھائی دیتی سوا اشاربانی کے. بالکل. تو ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا اور میں نے یہ جانچنا چاہا کہ آخر کب کلیسیا نے اس کو باقاعدہ کبھی ہم سے پہلے بھی منایا گیا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے اس وقت یہ جلوس نکالا، سارا وہ ارینج کیا، وہ یہودی تھے. بالکل. تو کلیسیا تاریخ میں کب اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا؟ ٹھیک ہے. تو میرے نوٹس میں یہ بات آئی کہ اس غیر روایتی جلوس کے بعد 4 صدی کے آخر میں ایک تحریک جس کا نام ٹریولاگ پیریگنیٹو اتھیریا کے نام سے جانی جاتی تھی، جی. جس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مقدسوں کا سفر یا مقدسوں کا جلوس یا مقدسوں کا مارچ. ٹھیک ہے. اور اس تاریخ کے مطابق پہلا جو باقاعدہ اور رسمی جلوس ہے وہ 4 صدی کے آخر میں اور 5ویں صدی کے شروع میں جو ہے وہ شروع ہوا. ٹھیک ہو گیا. کم از کم ہماری مشرقی کلیسیوں میں. بالکل صحیح. اور پھر تاریخ خاموش ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ مغربی کلیسیوں میں 8ویں صدی میں بابیو سیکرامنٹری تقریبات کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہے، اور مغربی کلیسیوں میں پہلی دفعہ کلیسیا ایک چرچ میں اکٹھی ہوئی، اور شاید ان کے پاس پہلے سے یا بعد میں، یہ تاریخ نے کچھ بیان کرتی، اپنے چرچ سے وہ دوسرے چرچ میں گئے جہاں شاید ان کے پاس پہلے وہ کھجوروں کی ٹہنیاں تھی. کم از کم دوسرے چرچ کے پریسٹ نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کی، ان کھجوروں کی ڈالیوں کو مسح کیا گیا، اور پھر وہاں سے ایک جلوس جو ہے وہ گیت گاتا ہوا اپنے اسی چرچ میں واپس آ گیا. تو یوں اس رسم کا دوسرا ہمیں تاریخی جو ہے وہ رخ ملتا ہے 8ویں صدی میں. صحیح. جب اسے سیلیبریٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم سب تاریخ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ بہت دیر تک ہائی جیک رہی. ایسی تعلیمات کلیسیا پہ چھائی رہی جو انجیل سے مطابقت نہ رکھتی تھی. بالکل. 15ویں صدی میں پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پھر ساری کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ کھجوروں کے اتوار کا جو ہے بالکل وہ تصور، یعنی مشرق اور مغرب، بالکل 19ویں صدی میں دونوں جیس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے. بالکل. اور تمام کلیسیوں میں جو ہے باقاعدہ طور پر سالانہ بنیادوں پہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ پاسٹر پطرس. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی اور اس کا خاص طور پر
ناظرین انٹروڈکشن جو ہے پادری صاحب نے کروایا ہے اور سارے اس کا جو ہسٹورک انہوں نے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے. میں چاہوں گا کہ پاسٹر پیٹر ریاض سے بھی اس حوالے سے ہم جانیں کہ یسوع مسیح کو جب یروشلم میں شاہانہ استقبال کیا گیا, لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں پکڑی ہوئی تھی, اور جب یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے اور لوگ اپنے کپڑے بچھا رہے تھے, محبت کا اظہار کر رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر پیٹر صاحب بھی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی, میں اس متعلق جو بات کہنا چاہوں گا وہ متی کی انجیل کے 21ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, جی یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ جی. پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر. یہاں ایک پیشن گوئی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے, اور یہ نبی کون ہے جو یہ پیشن گوئی کر رہا ہے؟ یہ تقریباً مسیح سے 700-750 سال پہلے بالکل زکریا نبی ہے, جو 9ویں باب کی 9ویں آیت میں اس کی پیشن گوئی کرتا ہے. اے بنت صہیون تو نہایت شادماں ہو, اے دخترے یروشلم خوب للکار, کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یہاں یہ جو پیشن گوئی زکریا نبی کر رہا ہے ایک ایسے دور سے متعلق ہے جب بنی اسرائیل اپنی نافرمانی, اپنی بدی, اپنے گناہ کی سزا کے سزاوار بنے, اور اس سزا کے طور پر وہ اسیر ہو کر بابل جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مقدس شہر جو یروشلم ہے, اور وہ یروشلم جس کا مرکزی جو چیز ہے وہ مقدس ہیکل ہے جسے سلیمان نبی نے بنایا اور بعد ازاں ہیرودیس نے بھی اسے تعمیر کیا. جی یہ ہیکل جو ہے اس ہیکل سے متعلق یہ حوالہ ہے, اور یہاں 2-3 باتیں ہیں جو میں خاص اپنے سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. صحیح. ایک یہ ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. بڑی حیران کن بات ہے جی کہ خدا یسوع مسیح کا ظہور جو ہے جو چرنی میں ہوا, اور جو مشرق سے مجوسی آئے, بالکل وہ بھی یہ کہتے ہوئے ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, بالکل یعنی صحیح. اس کا تعارف جو دیا گیا, جی جس کو بنی اسرائیل تو شاید بھول گئے تھے, لیکن خدا نے اپنے اس کلام کو غیر قوموں کے ذریعہ سے یہ پیغام ان پر دوبارہ آشکارا کیا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. بالکل صحیح. اب یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک اس کا پہلا حصہ ہے جب وہ پیدا ہوا, تو اس وقت بھی وہ ایک بادشاہ کے طور پر جانا گیا ہے. صحیح. اور یہ زندگی کا جو مرکزی حصہ ہے جو اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے, یہاں بھی خدا یسوع مسیح ایک بادشاہ کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں. صحیح. اور پھر اس کا تیسرا حصہ جو اس کا اختتام ہے, جی وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہو گیا, مر گیا, اور جب اس کے دفن کرنے کا وقت آیا, بالکل تو اس وقت بھی اسے شاہی اعزاز ملا. اور اس شاہی اعزاز میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس کے لاش کو جو خوشبو ملی گئی, لگائی گئی, بالکل یہ بھی وہ 50 سیر تھی. صحیح. جبکہ عام آدمی جو تھا, جی عام یہودی جو تھا, وہ 10-12 سیر خوشبو اس کو لگائی ہے. لیکن یہ 50 سیر خوشبو جو ہے یہ صرف بادشاہوں کو ہی عمرہ کو لگائے. اور یسوع مسیح چونکہ بادشاہ تھا, اس لیے اسے بادشاہ ہی کی حیثیت سے اسے اس کے دفن کا, کفن کا اہتمام کیا گیا. اور جب اسے دفن کر چکا ہے تو پھر بھی اس کی قبر پر شاہی مہر لگائی, اور اس کی قبر پر پیرا بھی بٹھایا گیا سپاہیوں کا, اور کسی کی قبر پہ نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی طور سے ایک حفاظت کے طور پر کیا تھا, لیکن دراصل یہ یسوع بادشاہ کے اس کا آخری جو بہت اچھے, اس وقت بھی اسے بطور بادشاہ وہ دفن کیا گیا ہے. جی. تو پھر اس میں ایک اور بڑی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ وہ نعرہ ہے.
बिल्कुल, वो नारे लगा रहे थे, और शाउटिंग कर नारा रहे यह थे, है चिल्ला रहे थे। कि इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। ये नारा अपने अंदर एक खास मकसद रखता है, और इस नारे का जो मतलब है कि कर्म करके निजात दीजिए, कर्म करके निजात निजात दीजिए। दीजिए। जी, यानी ये गुनाहगार की एक पुकार है कि मुझ पर ऐ खुदा कर्म करके निजात दीजिए। बिल्कुल, तो निजात कौन दे सकता है? कोई इंसान तो निजात दे नहीं सकता। नहीं दे सकता। ये यीशु मसीह का वो अलाही पहलू है जिसका जिक्र हमें यशाया के सीफे में बयान किया गया है। यशाया 43 बाब उसकी 3री आयत, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इसराइल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सबा को दिया। यहाँ खुदा बतौर निजात दहिंदा है, मैं तेरा खुदा निजात देने वाला खुदा हूँ। जब लोग यीशु मसीह को पुकार कर कह रहे हैं कि इब्ने आदम को होशाना, इब्ने आदम को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, होशाना, तो यहाँ यीशु को सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि उसे एक निजात दहिंदा के तौर पर भी माना गया और उससे इल्तिजा हो रही है। गुनाहगार की एक पुकार है कि ऐ खुदा कर्म करके अपने कर्म से हमें निजात दीजिए। बिल्कुल, और वो निजात का काम करने के लिए इसके बाद वो सलीबी सफर का आगाज करता है, जहाँ वो गुनाहगार की निजात के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर देता है। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया पास्टर पीटर। नाज़रीन, पास्टर पीटर ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी रहनुमाई की है खजूरी एतवार के ताल्लुक से, पॉम संडे के हवाले से, कि यीशु मसीह को जब पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर वेलकम किया गया, खुशामदीद किया गया, तो नबियों की पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं, जो प्रोफेसीज़ थी पुराने अहदनामा में, उसकी तकमील हम देख रहे हैं। और फिर पास साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई कि यीशु मसीह बादशाह है। अभी मैं चाहूँगा कि पास्टर आशिर जसन साहब भी इस हवाले से पॉम संडे की अहमियत पर नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं। जी बादशाह साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी। जी बिल्कुल, पत्र साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ तारीखी पहलू को छेड़ा है, और पादरी पीटर साहब ने जो है नबूवती लिहाज से बयान किया है बिल्कुल कि ये नबूवतों की तकमील है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं जब पाम संडे के हवाले से देखता हूँ इन हवाला जात को, तो मैं खुदा की बड़ी कुदरत को देखता हूँ। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, बिल्कुल। इसके इस मौके के तलक से कई पहलू हैं। राइट, बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने जलाल को पहुंच रहे हैं, एक ख़ास मकसद के लिए यरूशलेम में इंटर हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर मौजज़ात वकू में आ रहे हैं। आमीन, बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत को भी दिखा रहे हैं कि सामने के गांव में बेचते हैं, बिल्कुल, और जो चीज़ लोगों को पता नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं कि जाओगे तो चौक में ऐसा ही होगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसको देखोगे जाके और पाओगे। जस्ट मेरा नाम लेना है। बिल्कुल, पूछे मालक पूछे तो कहना है कि खुदावंद को इसको ज़रूरत है। इसमें खुदावंद के अल्फाज की कुदरत है। खुदावंद यीशु मसीह के पास कैशियर होता था, हाँ जी, खजाना होता था, और खजाना एक शख्स के पास होता था। वो अगर रोटियों की ज़रूरत पड़ती, खाने की ज़रूरत पड़ती, तो वो पैसे देकर भेजते। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास जानवर को लेने के लिए भेजा है, और जो उस वक़्त में भी बड़ी अहमियत का हामिल था, और आज भी है। सही, बिल्कुल ठीक। कई पैगामात ये पैगाम हमें देता है। थोड़े हाइलाइट्स लेते हैं। जी, खुदावंद ने जब भेजा है कि जाओ और मेरा नाम लेना है, फिर नो नीड ऑफ मनी। वाह वाह, जबरदस्त। जस्ट हमें के कहने पर हम जाते हैं तो फिर हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी। बिल्कुल, और शागिर्दों की भी ताबेदारी देखें। हाँ जी, उन्होंने तो आर्ग्यू नहीं हो कि अब तो पैसे की पहले तो कि 200 दिरहम होने चाहिए इतने लोगों को रोटी खिलाने के लिए। आप बनी डिमांड, गए हैं ताबेदारी, गए और ओबे किया है, ऑर्डर को ओबे करना है। जब जीसस भेजता है, खुदावंद भेजता है, तो फिर ताबेदारी करनी है शागिर्दों की तरह, और एक बड़ी चीज भी मिलेगी, और जो मालिक हैं वो एतराज नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत बातें हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह इंटर हो रहे हैं, तो आज आप क्रूसेड करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, यू हैव लॉट ऑफ बसेस। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बसेस का अरेंज करते हैं, लोगों को आप पाबंद करते हैं कि आए, लाना पड़ता है,
خادم دین جو اپنے چرچز میں لوگوں کو اعلانات پابند کرتے ہیں کہ ہیں، وہاں پر جانا ہے، motivate کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر یسوع جا رہا، لوگ خود ہی آ رہے ہیں، خود ہی آ رہے ہیں، واہ واہ، نعرے مارنے کے لیے لوگوں کو پیسے دے نکل رہے آئے، ہاں ہاں، اور یہاں پر تو خود ہی، اور لوگ اس قدر جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ خداوند کی شان میں نعرے لگا رہے ہیں، اور جو اس وقت کے جو حاکم ہیں شرع کے عالم ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو چپ کراؤ۔ یسوع نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا، سو یہ خداوند کی قدرت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور عید کا موقع ہے، اور لوگوں کی محبت دیکھیں اس موقع پر کہ وہ گدھے کو لائے ہیں اور انہوں نے گدھے کے اوپر اپنے اچھے کپڑے، عید کے موقع پر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بالکل 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 ایسے ہی، چونکہ عید کے موقع پر وہ خاص اکٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، وہ خاص عید کا کپڑے، موقع تھا، ان کے پاس جو اچھے اپنے کپڑے تھے، اپنی پوشاک تھی، اپنی پوشاکیں گدھے پر بھی ڈالیں، اور کیا اس کے آگے بھی بچھا دی، راستے میں بھی بچھا دی، واہ، یسوع نے نہیں قدم رکھا، کس نے رکھا قدم؟ جس پر یسوع سوار ہے، گدھا چل رہا ہے ان کپڑوں پر، اور یسوع کے ساتھی چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک، جو یسوع کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بھی عزت ہے۔ وہ موقع تھا پراؤڈ فیل کرنے کا شاگردوں کے لیے بھی، وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو خدمت میں خداوند یسوع کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے۔ صحیح، اٹس اے ونڈرفل سیلیبریشن، زبردست، اور خوبصورت پیغام ہے، اور میرے لیے بڑی تقویت کی بات ہے کہ خدا کے قوی اور قدرتوں والے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کر، ہیلیلویا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پر خداوند کی سربلندی کا وقت تھا کہ ہر ایک چیز آٹومیٹیکلی، دنیا کی ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بلائی پیدا، اور یہاں پر خداوند کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، آمین، آمین، قدرت ظاہر ہو رہی ہے، بالکل، اگر ڈیپلی جائیں تو خداوند کا جلال ہے، نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، خداوند کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، اور خداوند کیونکہ وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، بطور بادشاہ کی جو ایک شان ہوتی ہے، بالکل اس کی شان کے مطابق ویلکم کیا جا رہا ہے، گدھے پر سوار ہونا، اس موقع کا ہونا، اور لوگوں کا جلوس نکالنا، اپنی پوشاکیں، یہ ساری نبوتوں کی تکمیل تھی۔ بہت اچھا، بالکل، زکریا کی زبور کی کتاب میں ہوشنا کا جو ہوشنا کا نعرہ ذکر ہے، سلاطین کی کتاب میں، سیموئیل کی کتاب میں، قضات کی کتاب میں، جب خدا کسی کو چنتا تھا تو اس کو گدھے کے اوپر سوار کیا جاتا۔ جتنے بھی قاضی ہو گزرے ہیں، بہت سارے میں قاضیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ان کے قاضی کی پوزیشن جو اس وقت ہوتی تھی وہ ایز اے کنگ ہوتی تھی، واہ واہ، بہت اچھا، زبردست، اور جو قاضی تھے، قاضی خود بھی گدھے پر بیٹھتے تھے، اور ان کے فرزند بھی، بہت سے میں قاضیوں کے بارے میں پڑھا تھا، یائر جلادی قاضی ہو گزرا جس کے 30 بیٹے تھے، اور 30 بیٹوں کے آگے 30 سواری کے گدھے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک قاضی تھا جس کے 40 بیٹے تھے اور اس کے 30 پوتے تھے، اور ان کے پاس سواری کے لیے 70 گدھے تھے، سردار۔ اور یہاں پر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سلاطین کی دوسری کتاب ہے، اور نامے باب کی 13ویں آیت میں، کہ جب الیشا نبیہ زادوں میں سے ایک کو بھیجتا ہے سرداروں کے پاس اور کہتا ہے کہ تو نے جا کر کپی لے جا ہاتھ میں اور یاہو کے سر پہ ڈالنا، ٹھیک ہے، اس کو اندر والے کمرے میں لے جانا اور مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ جب وہ یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مسح کیا جاتا ہے کہ تو اب بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، تو لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوشاک اس کے نیچے بچھا دی اور پھر نعرے لگائے، نرسنگے پھونکے گئے۔ بالکل، جب داؤد کا بیٹا سلیمان نبی، جی، بہت شکریہ پاسٹر عاشر، ہم گفتگو جاری رکھیں گے، آپ نے بہت اچھی، بہت زبردست باتیں ہیں پاسٹر، ونڈرفل، تھینک یو۔ ناظرین، آج پام سنڈے کا خصوصی پروگرام ہے اور ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، تو ہم شکر گزار ہیں کہ آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں۔ پرنس آف پیس پروگرام میں یہ خصوصی پروگرام چل رہا ہے، تو ابھی کیونکہ ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ Prince of Peace,